یقین آتا نہیں یقین برچھی پہ ہاتھ ہے مگر شبیر سوچتا ہے اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر بار دیگر نعرہ الصلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد فرض غج آیا ہے مسلمانوں فرض غج آیا ہے طواف کعبہ ایک سر حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے مسلمانوں نعرہ الصلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد ایک اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد بغا
حسین ایسے تھے بغور سن زمانہ حسین ایسے تھے بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے بغور سن زمانہ چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کے باتیں چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کے باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغور سن زمانہ مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے بغور سن زمانہ کمر کو باندھ کے پیرے میں جلتی ریتی سے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے بغور سن زمانہ سورہ فاتحہ نزدیک ادا کرو. ایک اور خصوصی سورہ فاتحہ میں حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو شامل فرما لیجئے اور شہدائے ملت جعفریہ کو بھی.
بالخصوص جن مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے وہ ہیں نایاب فاطمہ نقوی، تنویر فاطمہ، بلقیس فاطمہ جعفری، حیدر علی عبد الحسین، سید ساجد زیدی اور مفاد حسین رضوی۔ ان کے لیے ایک اور خصوصی سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ محمد وآل محمد پہنچے پہ سر کی لاش پار جب شاہ بغیر و بر پہنچے پہ سر کی لاش پار جب شاہ بغیر و بر اکبر پکارے اچھا خدا حافظ پدر ہچکی جو آئی تھا لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ کے قدم پسر آباد گھر لٹا شیخ والا کے سامنے بیٹے قدم نکل گیا بابا کے سامنے بیٹے قدم نکل گیا بابا کے سامنے زینب نے دی صدا میرا پیارا ہے کس طرف اے آسماں وہ عرش کا تارا ہے کس طرف اے ابر شام چاند ہمارا ہے کس طرف اے عرض کربلا وہ ستارہ ہے کس طرف اے عرض کربلا وہ ستارہ ہے کس طرف اے غیثنا سے جان گئی میں غیمان کی میت ہے کس طرف میرے کڑیل جوان کی میت ہے کس طرف میرے کڑیل جوان کی اے خوش جمال گیسوں والے کہاں ہے تو ہے میری غریبی کے پالے کہاں ہے تو واری کہاں لگے تجھے بھالے کہاں ہے تو کیوں کر پھوپے جگر کو سنبھالے کہاں ہے تو کیوں کر پھوپے جگر کو
سنبھالے کہاں 18واں برس ہے کہ موت آ گئی تجھے اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے خیمے میں یہاں تڑپتی تھی وہ سوختہ جگر سب بیویاں بھی مغرب کا تھے برغے نظر نکلی جو بے غواص در سے وہ ناغ اگر آئے ادھر سے لاش لیے شاخ بغیر اوبر آئے ادھر سے لاش لیے شاخ بغیر اوبر دیکھا لہو رواں جو تنے پاش پاش سے سیدانیاں لپٹ گئے اکبر کی لاش سے دیکھا لہو رواں جو تنے پاش پاش سے سیدانیاں لپٹ گئے اکبر کی لاش سے سیدانیاں لپٹ گئے اکبر کی لاش سے پہنچے پیسر کی لاش السلام علیکم. عشاء مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 12 محرم تک جاری رہے گا. مجلس کا ٹائم ٹھیک 7 بجے ہے. اور آپ لوگوں سے اگین ایک دفعہ اور درخواست ہے کہ پلیز پارکنگ کا بہت خیال رکھیں. پچھلے جو یونٹس ہیں ان کے بیک ڈور جو ہیں خاص طور پہ ان کو پلیز بلاک نہ کریں. کل بھی ایک ایشو ہوا تھا. اور خواتین سے بھی درخواست ہے کہ گاڑیاں پراپرلی پارک کریں. جہاں پہ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں اسی طرح پارک کریں. ڈبل پارکنگ یا پیرلل پارکنگ نہ کریں پلیز. تھینک یو. اور آپ لوگ محرم فنڈ میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اسی کے ساتھ ہی میں قبلہ سے درخواست کرتا ہوں زیب ممبر ہوں بر محمد وآل محمد صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ اللين نسداها وتمام منن أولاها. جمع عن الإحصاء عددها ونع عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة
حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم توبة وسكر أنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين، من هو سيد الوصيين وعلم الراشدين ومولى الموحدين وقبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل الماركين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين، مظهر الدين يعصوب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأمير المؤمنين، أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار، أسد الله الغالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. مومنین، امام نے فرمایا کہ اور امام حسین نے رستے میں فرمایا، جو خطابات دیے ہیں، جو جملے کہے ہیں، جو احادیث جمع ہوئی ہیں رستے میں، اس میں سے ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ اللہ نے عباد کو خلق ہی نہیں کیا، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، کہ کسی کو بھی خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو اس لیے امیر المؤمنین نے بھی فرمایا اول الدین معرفتہ، کہ پہلا قدم ہی دین میں، یا اول الدین یعنی پیک آف دین، ابتدا بھی، انتہا بھی، معراج بھی، زینت بھی دین کی معرفت ہے اس کی۔ تو جب امام حسین کہتے ہیں کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، جس نے معرفت حاصل کر لی اس نے عبادت کر لی، یہ نہیں کہا کہ معرفت کے بعد عبادت ہوگی، کہا جس نے معرفت حاصل کر لی اس نے عبادت کر لی، یعنی در حقیقت اصل عبادت معرفت ہے۔ اصل کبھی ظاہر نہیں ہوتا، اصل ہمیشہ غیب ہوتا ہے۔ جو ظاہر ہے وہ شبیہ ہوتی ہے، اصل ہمیشہ غیبت میں ہوتا ہے۔ جو اصلی چیز ہے وہ نظر نہیں آتی۔ سجدہ ظاہر ہے، رکوع ظاہر ہے، قیام ظاہر ہے، ذکر ظاہر ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل وہ معرفت ہے جو سجدہ کر رہی ہے، وہ معرفت جو رکوع کر رہا ہے، وہ معرفت جس سے ذکر ہو رہا ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک لمحے کی فکر لاکھوں سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ فکر کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فکر وہ علت ہے جس سے معرفت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، جس نے بھی معرفت کر لی اس نے عبادت کر لی۔ فاذا عبدوہ استغنوا عن عبادتہ ما سوا، اور جس نے عبادت اللہ کی کر لی اب وہ مستغنی ہو گیا، آزاد ہو گیا، اب وہ کسی اور در پہ نہیں جھکے گا۔ یعنی کہ آزاد کرنے کے لیے معرفت ہے۔ معرفت اللہ اپنی اس لیے نہیں کروا رہا کہ اس کو کوئی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اسے لائکس چاہیے، نہ اسے فالوورز چاہیے۔ یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ خالق کل ہے، یہ وہ ہے جس کو علی و زہرا سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس مقام پر جو معرفت اس کی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمیں فائدہ ہے، یعنی کہ ہم ہی اپنی منزلوں میں آگے بڑھیں گے جتنی ہمیں معرفت ہوگی۔ اور کہا کہ جب معرفت حاصل کرنا چاہا انہوں نے تو کہا کہ یا حسین یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، کیا ہے معرفت؟ ما معرفت اللہ؟ امام نے جواب دیا معرفت اللہ امامہم لأہل کل زمان
ہر زمانے کے اہل جو ہیں ان کی معرفت ہے اس کا امام جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. یعنی معلوم ہو گیا کہ امام کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے. ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، امام کی معرفت حاصل کریں گے. اس لیے کل جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی. یہ کہا تھا کہ دیکھیے امام نے فرمایا، امام حسین نے یہ بھی جملہ فرمایا اور نقل ہوا تو یا نبی المودع میں ہوا، جو کہ ویسے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے آپ کے ہیں، تو پتہ نہیں کس مسلک کے اور کس مودت اہل بیت کی منزل پر جا کر گئے ہیں. لیکن یا نبی المودع جو ہے کتاب بہرحال ہمارے علماء میں نہیں شمار ہوتی، اس کا نہیں شمار ہوتا، لیکن اس میں یہ نقل کر دی حدیث. اور حدیث جو ہے وہ ایسی ہے کہ کیا سمجھ میں آئے، اور واقعاً میں بھی کیا سمجھوں اور میں کیا سمجھاؤں گا، لیکن میں حدیث پر پہنچا دوں گا. کیونکہ علی والوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک باب سے 70 باب کھولتے ہیں، اور ممکن ہے یہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، اور مجھے امید بھی نہیں یقین ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر یہاں کے سامعین آگے چل رہے ہوتے ہیں، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہوں. لیکن کیا کریں، کہا یہی تھا کہ لا یتحمل ہو، ہمارے فضائل کے امر کو، ہماری ولایت کے امر کو کوئی حامل نہیں کر سکتا، حملہ نہیں کر سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے جو نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہو. یعنی عجیب منزل ہے، آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. ایک طرف ملک مقرب، یعنی ملک کون ہے؟ نوری مخلوق ہے، معصومین کے بعد نیکسٹ مخلوق ہے. اللہ کے نور سے جو مخلوق بن رہی ہے وہ ملائکہ ہیں. یعنی وہ ملائکہ، وہ نور، ان میں سب نہیں، وہ جو مقرب ہے، وہ جو اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی معرفت سے ہی ملائکہ مقرب ہوتے ہیں. تو ملائکہ تو بہت سے ہوں گے، لیکن جبرائیل سردار بنتے ہیں تو معرفت کی وجہ سے. اسرائیل کو عہدہ ملتا ہے معرفت کی وجہ سے. میکائیل جو کر رہے ہیں معرفت کی وجہ سے. راحیل جو کر رہے ہیں معرفت کی وجہ سے. اور پھر کہا ہر نبی بھی نہیں بلکہ نبی مرسل، یعنی وہ انبیاء جو رسالت لے کے آ رہے ہیں. نبی خبر لے کے آتا ہے، رسول رسالہ لے کے آتا ہے. نبی نیوز لے کے آ رہا ہے، وہاں سے غیب کی نیوز پہنچا رہا ہے. رسول جو ہے کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کتاب لے کے آتے ہیں. تو جو بس خالی ہاتھ آ گیا اور زبان سے بول رہے ہیں ان کو نبی کہہ دیا، جو زبان سے بھی بول رہے ہیں اور کتاب بھی دکھا رہے ہیں ان کو رسول کہہ دیا. لیکن کہا 1.25 لاکھ انبیاء میں 313 رسول ہیں، اور علی نے کہہ دیا کہ ہمارے امر کو وہی اٹھا سکتا ہے جو نبی مرسل ہو. یعنی معلوم ہو گیا کتاب جب ہی ملتی ہے جب معرفت علی ہو جائے. نبوت مل جائے گی، نبوت میثاق سے ملے گا، معرفت علی سے جو ہے رسول بنتا ہے. ظاہر ہے کہ میں اس رسول کی بات نہیں کر رہا جو خاتم الرسول ہیں اور ان کا مقام اور ہے، وہ نور ہے جس سے علی آ رہے ہیں، انا وعلی من نور واحد. لیکن بات باقیوں کی ہو رہی ہے. اب کہا کہ ہر مومن بھی نہیں، وہ مومن جس کے قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہو. اب آپ دیکھیے انبیاء بظاہر بشری صورت میں آئے، طینت میں آئے، ادھر ملائکہ ہیں مقرب، وہ نور کے ہیں، یہ انبیاء ہیں. انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء ہم میں فرق کیا ہے؟ انبیاء وہاں سے میثاق لے کے آئے ہیں، ہم وہاں سے میثاق لے کے نہیں آئے، ہم وہاں سے عہد لے کے آئے ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، بنی آدم سے عہد لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے اپنے انبیاء سے میثاق لیا. یعنی ہم میں اور ان میں بہت فرق، اور ایک فرق یہ ہے کہ ہم عہد لے کے آتے ہیں، وہ میثاق لے کے آتے ہیں. عہد اور ہے، میثاق اور ہے. عہد ایسے ہے جیسے کہ بس ہاں کر دی سر ہلا کے. میثاق یہ ہے کہ آپ نے سائن کر دیا، کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے. عربی لغت میں یہ لکھا ہے کہ کلی عہد میثاق ولیس کلی میثاق عہد. ہر عہد جو ہے وہ میثاق نہیں ہوتا، لیکن ہر میثاق عہد ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عہد یہاں پہ ہے لیکن ہر عہد میثاق کے درجے پہ نہیں پہنچتا، لیکن ہر میثاق جو ہے وہ عہد سے بن کے ہی میثاق ہوتا ہے. یعنی عہد کیا ہے؟ عہد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، یہ عہد ہے. اور عہد لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بے شک تو ہمارا رب ہے، یہ عہد تھا. پھر ہم سے پوچھا کیا مصطفیٰ میرے نبی نہیں؟ بے شک آپ کے نبی ہیں، یہ عہد تھا. کیا علی تمہارا امیر نہیں، امیر المؤمنین نہیں؟ کہا بے شک علی امیر ہے، یہ عہد تھا. یہ ہم عہد لے کے آگے. جب انبیاء سے میثاق لیا، میثاق اور تھا. جب میثاق النبیین کے آل عمران میں آیت آئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو اس وقت کہا کہ ہم نے تم سے اس وقت میثاق لیا تھا
लम्मा आतैतकुम मिनल किताबिन व हिकमतिन, जब हमने तुम्हें किताब में से और हिकमत में से दिया था। हिकमत नहीं दी थी, किताब नहीं दी थी। मिन का लफ्ज़ आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि आप अली के आशिक हैं और आपको मालूम है वो और है जिसके पास इल्म मिनल किताब हो, और वो और है जो वो मन इंदहु इल्मुन किताब हो। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यानी कि हिकमत में से, किताब में से आदम को कुछ दिया, नूह को कुछ दिया, इब्राहिम को कुछ दिया, इस्माइल और याकूब और ईसा और दाऊद और सुलेमान, सबको किताब में से, हिकमत में से जब दे दिया, उसके बाद कहा कि अब हम तुमसे मीसाक लेते हैं और बताओ तुम इकरार करते हो। कालू अकररना, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा फशहदू, तो फिर शहादत दो, गवाही दो कि तुम इकरार करते हो। कहा गवाही देते हैं, और कहा व अना मिनकुम मिन शाहिदीन, और मैं तुम्हारे साथ शाहिदीन में शामिल हूँ। कहा कि तुम भी गवाही दो, मैं भी गवाही दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शामिल हूँ। और कहा कि याद रखना कि अगर तुम्हारे पास रसूल आए, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, जब तुम्हारे पास रसूल आए, रसूल प्लूरल में नहीं आया, सिंगुलर में आया है। बात 1.25 लाख से हो रही है। कहा जा रहा है जब तुम्हारे पास एक रसूल आएगा, यानी अब जो ये रसूल आएगा इसने मीसाक नहीं लिया है, ये उस मीसाक में शामिल नहीं है, ये अलग हैं। तुमने मीसाक ले लिया है, तुम्हें एक एक को कुछ न कुछ हिकमत दे दी है, कुछ न कुछ किताब दे दी है। ये जो रसूल है ये अलग है। अब जब ये तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा काम क्या है? इसका काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है कि जब तुम इसको सुनाओ, वो मुसद्दिकुल लिमा मा, और ये तस्दीक करे उसकी जो तुम्हारे पास है, तस्दीक उसकी करे जो तुम्हारे पास है, यानी स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे दे, शाबाशी दे दे कि आदम तुम सुनाओ। जब सुना दे तस्दीक करे, सही सुनाया आदम ने। नूह तुम सुनाओ, जब नूह सुना दे तस्दीक करे, सही सुनाया नूह ने, सही कहा इब्राहिम ने, हाँ ऐसा ही है इस्माइल, बिल्कुल ठीक सुलेमान, जनाब बिल्कुल दाऊद, ऐसा ही है। जब वो तस्दीक कर ले, ला तुमिनुन्नहु, तुम उस पर ईमान लाना, तुम उस पर ईमान लाना, ये तुम्हें वादा करना है, तुम उस पर ईमान लाना। वतला तुनसरुन्नहु, और तुम उसकी नुसरत जरूर करना। अब इन पे वाजिब हो गया कि ईमान लाना है नबी पर, रसूल पर, नूर अव्वल पर, और इनको नुसरत भी करनी है। अगली आयत आई फमन तवल्ला बादा ज़ालिका, और इसके बाद तुम में से कोई भी तवल्ला कर गया। तवल्ला का मतलब होता है फिर जाना, जहां मुंह टर्न हो गया, इसे तवल्ला कहते हैं। इसलिए हम तवल्ला उस वक्त कहते हैं जब हमारा चेहरा अली के फजाइल की तरफ होता है, ये तवल्ला है। और जब हम अली के दुश्मनों से मुंह फेर लेते हैं, इसे तबर्रा कहते हैं। तो अपने चेहरे को कहा अंबिया फेरना मत। अगर तुमने रसूल से अपना चेहरा फेर लिया, कहा फउलाइका हुमुल फासिकून, तुम नबी नहीं रहोगे, तुम फासिकीन में शुमार हो जाओगे, फासिकीन में। अल्लाह अकबर। या यानी फासिकीन में कौन शुमार हो रहा है? अंबिया से कहा जा रहा है। अल्लाह कह रहा है अंबिया से सूरह आले इमरान में कि जब तुम्हारे पास हमारे हबीब आए, अगर तुमने अपना मुंह जरा सा फेर लिया तो तुम फासिक हो गए। अंबिया रसूल से मुंह फेर ले तो फासिक हो जाते हैं। उनका क्या कहें जो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, मस्जिद नबवी में बैठ के रसूल के मिंबर पर रसूल अली के फजाइल सुना रहे हैं, और ये अपना मुंह कभी यहाँ कभी वहां, कभी मस्जिद से बाहर फिरते रहते थे। फासिक नहीं है तो क्या है? कमाल ही इनका ये है, फासिक भी है, काफिर भी है, मुशरिक भी है। यानी इतना बड़ा रेज्यूमे जमा करना भी आसान नहीं है। एक ही जिंदगी में क्या क्या स्किल्स आपने अपना ली है कि आपकी चार्ट शीट जो है ये तो मलाइका भी लिखते लिखते थक गए होंगे, क्योंकि काफिर हो जाता है ठीक है, मुशरिक भी साथ में, ये कमाल है। मुशरिक के साथ साथ फासिक भी होना। अल्लाह अकबर। तो फासिक कौन है? कहा कि जहां तुमने अपना मुंह जरा सा फेर लिया तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। और कहा कि अगर तुमने नुसरत नहीं की, मुझे दिखा दीजिए आदम ने नुसरत कब की नबी की?
नूह ने नुसरत कब की, इब्राहीम ने नुसरत कब की, किसी ने नुसरत नहीं की, लेकिन कोई था जो इन सब का नसीर था, जो इन सब की नुसरत कर रहा था, और वो जो हर नबी की नुसरत करता था। अल्लाह अकबर। यही तो कहा था एक मौके पर, बड़ा तवील वाक़या है, लेकिन है भी बड़ा हसीन, अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से एक जुमला अगर आ जाए, आपकी इजाज़त हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। कहा कि एक मौके पर, और आपका सुना हुआ है लेकिन क्या करें, लुत्फ मुझे हर बार और आता है, कहा कि एक मौके पर अमीरुल मोमिनीन से रसालत माब ने कहा कि ए अली, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन कहा ए अली, हम चाहते हैं कल आप जाके बाद नमाज फजर, बाद सलातुल फजर आप जाके सूरज को सलाम करें। जब सूरज को जाके सलाम करेंगे तो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। कहा कि ठीक है, बिल्कुल हम जाएंगे, सूरज को सलाम करेंगे। तमाम असहाब भी बैठे थे, सबने सुन लिया, सबको शौक भी हुआ। अगले दिन सुबह सलातुल फजर हुई, मजमा जमा हुआ, सफ़ों की सफ़े लगी हुई, सब पीछे पीछे अली के। अब अली आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे असहाब जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरज से बात होने जा रही है। मुझे याद आ गया, मूसा आगे आगे चल रहे थे, अंबियाए बनी इसराइल पीछे पीछे आ रहे थे, बात करने जा रहे थे अली से। अब अली आगे आगे चल रहे हैं, पीछे असहाब जा रहे हैं, बात होने जा रही है शम्स से। अली ने जाके कहा कि अस्सलामु अलैका या खल्कुल जदीद, ए अल्लाह की जदीद मखलूक, तुझ पर सलाम हो। सूरज ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अस्लुल कदीम, ए असले कदीम आप पर सलाम हो। वालेकुम या अव्वलो व या आखिरो व या ज़ाहिरो व या बातिनो व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। जब कह दिया अव्वलो आखिरो ज़ाहिरो बातिनो व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, असहाब बेहोश हो गए। सूरज की आवाज़ आई, असहाब सब बेहोश। मिकदाद अम्मार लिखते हम भी बेहोश हो गए। कहा सूरज की ऐसी गरज थी, जब बेहोश हुए तो आंख खुली, देखा अली तो है नहीं, तो दौड़े दौड़े मस्जिद रसूल में पहुंचे। जब मस्जिद रसूल में पहुंचे, असहाब को रसूल ने देखा, चेहरे पे परेशानी थी, समझ गए सूरज की गुफ्तगू सुन के आ रहे हैं। कहने लगे क्या हुआ। सबसे आगे दो साहब थे, दोनों साहब आगे आगे गए और दोनों साहब कहने लगे कि भाई ये आज तो कमाल कर दिया सूरज ने। कहा क्या हुआ। बस शिरक हो गया है, सूरज ने शिरक कर दिया। आज सूरज ने गुलू कर दिया है, आज सूरज जो है बिल्कुल बहक गया है, पता नहीं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। कहा वही कह रहा है अली के लिए जो कुरान में अल्लाह के लिए है। कहा क्या कह दिया। कह दिया अव्वलो आखिरो ज़ाहिरो बातिनो व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। तो रसूल मुस्कुराए और कहा इसमें परेशान क्यों हो रहे हो। कहा क्या हुआ। कहा अव्वलो ही तो कहा है। कहा हाँ। तो रसूल ने कहा कि देखो अली सबसे पहले मुझ पर ईमान लाए या नहीं लाए। कहा हाँ सबसे पहले ईमान लाए। तो सूरज कह रहे अव्वलो, ईमान लाने में अव्वलो हैं। और कहा लेकिन ये कहा या आखिरो या रसूलल्लाह। कहा हाँ इसका मतलब ये है कि आखिरी वक्त जब मेरी आखिरी सांसें होंगी मेरा सर अली के जानू में होगा। तो कहा इसलिए आखिरो कह दिया। लेकिन कहा ज़ाहिरो या ज़ाहिरो। कहते हैं तो इसमें क्या परेशानी की बात है, जितना भी इल्म मेरा ज़ाहिर हुआ है वो अली पे ज़ाहिर हुआ है। कहने लगे अच्छा और या बातिनो। कहा हाँ मेरे जो असरार हैं, जो राज हैं, जो अल्लाह ने मुझे मेराज में दिए थे वो भी अली जानता है, तो मेरे सिर का भी जानता है, तमाम राजों को, तो इसलिए बातिनो। और कहा वह बिकुल्ली शैइन अलीम कह दिया है। कहा तो इसमें क्या परेशानी की बात है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। तो इसमें क्या परेशानी की बात। अल्लाह अकबर, ये कह दिया। अच्छा बात तो कह दी। और वो अब आप सोच रहे होंगे देखिए जो सुन चुके हैं ना, जो फ़ज़ाइल अली जानते हैं उनको पता है कि ये असली फ़ज़ाइल नहीं थे, ये असली नहीं था, बल्कि ये वो था कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो एंटीबायोटिक अडल्ट के लिए थी, बच्चे को देनी थी, तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला दिया, डोसेज आदि कर दी, उसमें मिलावट करके। मैं मिसाल ये देता हूँ क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा ख़ानदान लाहौर में भी है। और कराची में जब हम दूध पीते हैं ना, तो वहाँ पे दूध पीते पीते हम बड़े हुए हैं, हमें आदत है मिलावट के दूध पीने की। इसमें कोई शर्म नहीं है हमें, हम पीते हैं मिलावट का दूध, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाहौर गए, वहाँ पे असली दूध हज़म नहीं हो रहा था, तो सब ने देखा कि तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो मुझे आधा गिलास दूध देते थे, आधा में पानी खुद मिलाता था, और मैं कहता था कि अब जो है ना हज़म हो जाएगा। तो ला या तहम्मिल हो, तहम्मुल नहीं हो सकता। रसूल को भी मालूम था ये नहीं उठा सकते वज़न, इनको बिल्कुल लो डोज करके दे दिया कि देखो ये अव्वलो है, ये आखिर हो, ये ज़ाहिर हो, ये बातिनो है। जब ये कह दिया तो अच्छा ये तो वक्त गुजर गया। एक वक्त वो आया जहाँ पे
وادی نمل سے گزر رہے تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر، امیر المؤمنین، فوج بھی ساتھ ہی سب گزر رہے تھے. تو ایک موقع پر جو ہے میں نے یہ واقعہ دہرایا بھی تھا ابھی 2 دن پہلے کہ مقداد نے یا ابو ذر نے دیکھا کہ نمل میں اتنی چونٹیاں ہیں، اور جب اتنی چونٹیوں کو دیکھا تو اس وقت کہا کہ سبحان ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے. جس وقت امیر المؤمنین نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایسا مت کہو. کہا کیا کہوں؟ کہوں سبحان ہے وہ جس نے ان کی تعداد اور ان کی گنتی کو گن کے امام المبین میں رکھ دیا ہے. تو جب امام المبین کہا تو پھر اس وقت سلمان سن رہے تھے. سلمان نے اس وقت کچھ نہیں کہا. کہا جاتا ہے کہ جب رات کو یہ قافلہ ٹھہرا ہے اور ایک نشست ایسی ہوئی کہ امیر المؤمنین بیٹھے ہیں، ادھر سلمان بیٹھے ہیں، ادھر ابو ذر بیٹھے ہیں، اور جب یہ تینوں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، کیا نشست ہوگی، کیا نجی محفل ہوگی، اور کیا سوال جواب ہو رہے ہوں گے. تو اس وقت سلمان سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیے مولا کہ جب آپ کو اپنا ولی اللہ نے بنا لیا تھا تو اس کے بعد امام المبین کیوں بنایا، اور جب ولی بنایا تو اس وقت کیا دیا، اور جب امام المبین بنایا تو اس وقت کیا دیا. اب یہ بھی ایک الگ حسین بحث ہے، لیکن میں اس کو ابھی چھوڑ کے ادھر آ رہا ہوں. وقت ہوگا تو ضرور اس طرف پھر سے جائیں گے. لیکن کہنے لگے کہ دیکھو جب مجھے امام المبین بنایا تو کچھ دیا، جب مجھے وہ بنایا تو کچھ دیا. اور اس کے بعد پھر امیر المؤمنین نے خطبہ پڑھا ہے، اور وہ خطبہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ انا اولو و انا آخرو و انا ظاہرو و انا باطنو و انا بکل شیء علیم. جب یہ کہہ دیا تو اس وقت جو ہے نا امیر المؤمنین نے حضرت ابو ذر کی طرف دیکھا. حضرت ابو ذر کی طرف جب دیکھا تھوڑے پریشان تھے، تفکر میں تھے، سوچ رہے تھے، سر جھکا ہوا تھا اور اپنی گہری سوچ میں گم تھے. اس وقت علی نے سلمان کو دیکھا اور سلمان سے کہا کہ سلمان ذرا ابو ذر کو سمجھا دو، ذرا ابو ذر کو بتا دو اولو کیا ہے، آخرو کیا ہے، ظاہرو کیا ہے، باطنو کیا ہے. تو یہ وہ وقت، اب دیکھیے ادھر ان اصحاب کو سمجھایا جا رہا تھا، لفظ وہی تھے، اب دوبارہ لفظ وہی ہیں. اب سلمان بول رہے ہیں، ابو ذر سن رہے ہیں، اس وقت کوئی اور سن رہا تھا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں نے جو سنا نا مسجد میں، واقعہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا، واقعے کا آخری جملہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں سن کے کہ اچھا پہلے ایمان لائے، آخری وقت میں ساتھ ہوں گے، ظاہری علم بھی جانتے ہیں، راز بھی جانتے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے، یہ دونوں باہر نکلے اور ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا، یا یوں کہہ لیجئے دوسرے نے ایک کو دیکھا اور کہا کہ جتنا گمراہ رسول نے ہمیں آج کیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. اللہ اکبر. یعنی کہ معلوم ہو گیا کہ علی کے فضائل سن کے گمراہی سمجھنا ان کی پرانی سنت ہے، ان کی پرانی سنت ہے، اور رسول کی سنت ہے کہ ان کو فضائل سنا کے ان کو اور جو ہے اپنی گمراہی میں اور مستحکم کر دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم اپنی عبادت میں سوچ لاتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، کیونکہ عقل کا کام یہ تھا کہ امام تک پہنچا دے. جہاں امام تک پہنچ گئے عقل کو امام کے قدموں میں رکھ دیا. اب آپ جانیں اور آپ کا حکم جانیں. عقل کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ کو سمجھوں، عقل کا کام یہ تھا کہ آپ تک پہنچ جاؤں، آپ کے قدموں تک پہنچ جاؤں. اللہ اکبر. اب کہا کہ دیکھو، سلمان نے کہا ابو ذر سے، دیکھو ابو ذر، اولو کا مطلب یہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، اول ما خلق اللہ نوری، جو پہلا نور اللہ نے بنایا تھا وہ انہی کا تھا. تو کہا کہ اچھا اولو ہو گیا. کہا کہ آخروں کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے دعائے جوشن کبیر میں اللہ کو اول الاولین کہا ہے. اول الاولین یعنی کہ اول الاولین ہوتا ہی جب ہے جب کوئی اولین میں ہو. جب تک اولین کو نہیں مانو گے اس کو اول الاولین نہیں کہہ سکتے، دعائے جوشن کبیر نہیں پڑھ سکتے. تو ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کو اولین مانو تو پھر کہو کہ وہ اول الاولین ہے، یعنی ان سے بھی پہلے ہے. اب جس کو بھی اولین ماننا ہے تمہاری قسمت، تم جانو، تمہارا اولین جانے. جبرائیل کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے، لوح قلم کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے، نور واحد کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے. آخرین بھی نہیں کہا اللہ کو، دعائے جوشن کبیر میں کہا آخر الآخرین، یعنی جب تک کہ آخرین نہیں مانو گے کہ کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہوتا ہے. اب جو بھی رہ جاتا ہے تم جانو
تمہارا ڈیفینیشن جانیں. قرآن نے تو کہہ دیا کل من علیہا فان، ہر من کو یہاں پہ فنا ہونا ہے. وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا تو تمہارے رب کا چہرہ رہے گا. یہ نہیں کہا رب باقی رہے گا، کہا رب کا چہرہ رہے گا. جلال اور اکرام کے ساتھ ضروری تھا کہ ادھر علی کو رکھا جائے. علی کو نہیں رکھیں گے شرک کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ علی کے بیٹے نے، ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ وہ ہے جس نے ہر شے کو ایک دوسرے کی مثل خلق کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے اس کی کوئی مثل نہیں. ہر چیز کو ایک دوسرے کی ضد پہ خلق کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے اس کی کوئی ضد نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ عدم کی ضد ہے یا نہیں ہے؟ چلیں یہ چھوڑیے، غیب کی ضد ہے یا نہیں ہے؟ غیب کی ضد ظاہر ہے، ظاہر کی ضد غیب ہے. بقا کی ضد ہے یا نہیں ہے؟ بقا کی ضد پہ فنا ہے، فنا کی ضد پہ بقا ہے. اگر اس کو لاؤ گے ادھر کہ وہ باقی رہے گا تو پھر فنا کے ضد پہ لے کے آ رہے ہو. علی خود ہی سامنے آ جاتا ہے کہہ کے کہ میں وہ چہرہ ہوں جو باقی رہوں گا، اور توحید کو شرک سے خالص کرتا چلا جاتا ہے. وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. ظاہر کی ضد غیب ہے، غیب کی ضد ظاہر ہے. اللہ ایسا ظاہر نہیں ہے جس کی ضد پہ کوئی غیب ہو، نہ ایسا غیب ہے جس کی ضد پہ کوئی ظاہر ہو. علی سے پوچھا تھا کہ وہ کیسا غیب ہے، وہ کیسا ظاہر ہے؟ کہا وہ ایک وقت میں غیب بھی ہے، ایک وقت میں ظاہر بھی ہے. کہا کہ ایک وقت میں کوئی چیز غیب کیسے ہوتی ہے اور ظاہر کیسی ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے غیبت میں رہتا ہے. کہا شدت ظہور کی وجہ سے غیبت میں رہتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کوئی چیز اتنی ظاہر ہوتی ہے شدت کے ساتھ کہ پائی نہیں جا سکتی. کیا مطلب ہے؟ اب آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ جو لائٹ زیادہ چمکتی ہے چہرے پر تو آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. وہ انٹریگیشن ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ ایک لائٹ آپ کے چہرے پہ چمکا دیتے ہیں، آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں جا کے. یعنی کہ جب ایک چیز کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، شدت بڑھتی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائٹ کی ایک فریکوینسی ہے، اس فریکوینسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس فریکوینسی سے اوپر جو چیزیں ہیں نا وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ کے سننے کی فریکوینسی ہے، جو سننے کی فریکوینسی ہے وہ 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ میکسیمم ہے. اس سے اوپر آپ سنتے نہیں ہیں. اس سے اوپر ساؤنڈ ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے. یعنی کہ ظہور کی شدت ساؤنڈ کی اتنی ہو گئی تو ہم نے اس کا نام الٹرا ساؤنڈ رکھ دیا. یہ جو آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ڈائگنوسٹکس کے لیے، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں فزیو تھراپی کے لیے، یہ ساؤنڈ ویوز ہیں، لیکن یہ ان الٹرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹرا اس شدت کے ساتھ ہیں کہ آپ کے کان اس کو پا نہیں سکتے. تو جس کا ظہور اس شدت کے ساتھ ہو کہ کوئی حس اس کو پا نہیں سکتی، اسے کہتے ہیں شدت ظہور کی وجہ سے غیبت میں ہے. یعنی اتنا ظاہر ہے پایا نہیں جاتا، اور اتنا غیب ہے کہ تب بھی پایا نہیں جاتا. جو جس کا ظاہر بھی نہ پا سکے اس کے غیب تک کون پہنچے گا؟ تو وہ کیسا ظاہر ہے اور کیسا غیب ہے کہ اس تک اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کمال اس علی کا ہے جو ظاہری سجدہ کر کے اس غیب تک پہنچا دیتا ہے. یا جس کا وجود، جس کا ظاہر اس کے غیب تک پہنچا دے، جس کا ظاہر اس کے غیب کی دلیل بن جائے، جس کا ظاہر اس کے غیب کو ثابت کر دے، اسی کو 14 معصومین کہتے ہیں. تو کہا اللہ اکبر. تو کہا کہ یہ جو ضدیں ہیں یہ نا یہ آپس میں نہیں آتی ہیں. تو کہا اولو و آخرو و ظاہرو. تو اس وقت سلمان نے کہا ظاہر اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ علی نے باطن میں رہ کے، غیب میں رہ کے ہر نبی کی مدد کی اور ظاہر ہو کے خاتم النبیین کی مدد کی. جو غیبت میں ان کی مدد کر رہا تھا وہ ظاہر میں ان کی کر رہا تھا. یعنی کہ مدد کسی نبی نے رسول کی نہیں کی ہے، علی نے تمام انبیاء کی بھی مدد کی اور علی نے رسول کی بھی مدد کی. یعنی جو میثاق لیا گیا تھا کہ تم مدد کرنا ضرور رسول کی، یہ میثاق علی نے پوری کی ہے. یہ انبیاء کی میثاق جو ہے علی نے پوری کی ہے. یعنی ہم سے عہد لیا گیا وہاں پہ، یہاں پہ ہم سے میثاق لیا گیا، عہد وہاں پہ، میثاق یہاں پہ. اسی طرح سے انبیاء سے وہاں پہ میثاق لیا گیا، یہاں پہ بھی وہ میثاق پہ رہے. عہد زبان سے ہے، میثاق جو ہے استقامت سے ہے.
عہد تو اقرار ہے، میثاق یہ ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے کو نہ پلٹائیں، یعنی لبیک یا حسین کہنا اس دور میں بھی میثاق کا پورا ہونا ہے۔ یعنی کربلا میں عہد ہوا ہے، اگر غدیر میں عہد ہوا ہے تو کربلا میں میثاق پورا ہوا ہے۔ جہاں پہ عہد ہوا ہے وہ غدیر ہے، جہاں پہ میثاق پورا ہوا ہے وہ کربلا ہے۔ یعنی عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنے عہد کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے عہد سے بلند تر چیز ہے میثاق، یعنی کہ اللہ اکبر، علی ولی اللہ کہہ کے تم نے اپنا عہد تو کر لیا، لیکن ماتم حسین کر کے تم اپنا میثاق پورا کرتے ہو۔ تم اپنے علی ولی اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ دعویٰ ہے آپ کا، ماتم حسین اس کی دلیل ہے کہ ہاں یہ واقعاً علی ولی اللہ والے ہیں۔ تو عہد کیا، میثاق ہوا، میثاق ہمارا یہاں پہ ہوا ہے، وہاں پہ نہیں ہوا ہے، اور جب میثاق ہوا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے ہوا کہ کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، سورہ بقرہ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو ہم نے بلند کر دیا، یعنی کسی نہ کسی موقع پر مسلمانوں کے اوپر طور کو بلند کیا تھا۔ طور کون ہے؟ نجف جائیے، زیارت پڑھیے، السلام علیکہ یا طور، سلام ہو آپ پر اے طور، یعنی طور علی کو کہا گیا۔ قرآن میں جو ہے طور کا لفظ بھی آیا موسیٰ کے واقعے کے لیے، دعائے ندبہ میں طور رسالت میں آپ کو کہا گیا، این یبن طٰہٰ و یاسین، این یبن طور والسینین، طور رسول بھی ہیں، طور علی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں۔ ایک ہی موقع ایسا ہے کہ دونوں سب سے بلند ہیں اور ایک دوسرے کو بلند کر رہا ہے، یعنی کہ 3 سیڑھیوں والی ممبر رسول کی بات نہیں ہو رہی، پالان ممبر کی بات ہو رہی ہے۔ غدیر کے دن سب سے بلند ممبر بچھایا گیا تھا اور اس پہ 2 طور شامل تھے، ایک طور نے دوسرے طور کو بلند کیا۔ قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہا جاتا ہے علی کے قدم مبارک رسول کے گھٹنوں تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ جب طور نے طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم تمہیں اپنی پوری قوت سے دے رہے ہیں، قوت سے دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قوت سے دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں ہم نے 7 زمین اور آسمان خلق کیے، ہمیں ذرا تھکن بھی نہ ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں پہاڑوں کو مستحکم کیا، کبھی قوت کا ذکر نہیں آیا۔ ہر کائنات کا ذرہ بنایا، قوت کا ذکر نہیں آیا۔ لوح کرسی عرش قلم بنایا، وَكَانَ الْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، کہ عرش پانی پہ تھا، قوت کا ذکر نہیں آیا۔ نہ جانے 1.25 لاکھ انبیاء بھیج دیے، قوت کا ذکر نہیں آیا۔ قرآن، تورات، زبور، انجیل آ گئی، قوت کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن نہ جانے طور کون سا پیش ہو رہا تھا غدیر کے دن، کہ اللہ نے کہا بِقُوَّةٍ، ہم اپنی پوری قوت سے دے رہے ہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو پھر لے لو جو ہم تمہیں اپنی قوت سے دیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کا ذکر ضرور کرنا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے متقی سجدے کے نشان سے نہیں ہوتا ہے، علی علی کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مومنین گزارش کی جا رہی ہے تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی تقویٰ کہتے ہیں گاڈ فیئرنگ کو۔ گاڈ فیئرنگ کا مطلب یہ سمجھ رہے تھے جس کی ہر وقت کمر جھکی رہے رکوع میں، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جس کا لباس ایسا ہو، جس کی داڑھی ویسی ہو، سمجھا؟ اسے کہتے ہیں متقی، کیونکہ خوف خدا اس کے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، خوف خدا اس کے پاس ہے جو علی علی کرتا ہے، جو علی علی کر رہا ہے اس کے پاس خوف خدا ہے۔ اس لیے علی کو کہا امام المتقین، امام المتقین، کہا خذوا ما آتیناکم۔ اللہ اکبر۔ اور وہی آیت بات، اچھا مجھے تو علم کی طرف جانا تھا لیکن تمہید میں بات رہ گئی، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بھی تو دن ہے۔ کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کیونکہ یہ آیت بھی ساتھ ساتھ سنانا ضروری ہے۔ 263 اور 293 جا کے دیکھیے گا، سورہ بقرہ کے 63 نمبر آیت 9 عدد بنتے ہیں نشانی کے مطابق، اور 93 12 عدد بنتے ہیں نشانی کے مطابق۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو 9 والی بی بی ہیں
اللہ اکبر. ان کے 12ویں کی بات ہو رہی ہے, پہلے کی بات بھی ہو رہی ہے, 12ویں کی بات بھی ہو رہی ہے. کہا 93 میں, اور وہی تیور تھے. کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا. معلوم ہوتا ہے جو ہم نے عہد وہاں پہ کیا تھا غدیر والے دن میثاق ہوا ہے اس کا. یعنی کہ اگر آپ دنیا میں علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس عہد کو پورا کر رہے ہیں, اپنے میثاق پر ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتیناکم بقوة, اور پھر کہا کہ واسمعوا. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہاں سے جملہ بدلا, آیت پوری وہی شروع میں طور کو بلند کیا, واسمعوا اور سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں. قالوا سمعنا, کہا ہم نے سن لیا, وعصینا اور ہم نے منہ پھیر لیا, ہم نے سنی کو انسنی کر دیا. یعنی کہ جب طور پہ بلند ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں لوگ ایسے تھے جو سن بھی رہے تھے لیکن نہیں سن رہے تھے, یعنی کہ وہاں سے گئے ہیں نہ سن کے. اب جب نہ سن کے گئے ہیں تو اللہ نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور کیونکہ یہ انہوں نے سنی کو انسنی کر دی تھی, انہوں نے وہ نہیں لیا جو ہم پوری قوت سے دے رہے تھے, تو ہم نے ان کے قلوب میں گوسالی کی محبت کو پلا دیا ہے, پلا دیا ہے. معلوم ہوتا ہے قلب کبھی خالی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے علی لے لو, اگر علی نہیں لوگے اپنے قلب میں تو اللہ گوسالہ بٹھا دے گا, اور اللہ خود پلائے گا تمہیں گوسالہ. اب تمہارے قلب میں گوسالہ رہے گا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں علی کو ہٹا کے کسی اور کو سامنے لاؤ, جو سامنے ہوتا ہے قرآن کے مطابق اسے گوسالہ کہتے ہیں. یعنی جب ہارون کو چھوڑ کے موسیٰ جائیں تو جو پہلا آئے سامنے اسے سامری کہتے ہیں, جو دوسرا آئے جو سامری جس کو لے کے آئے اسے گوسالہ کہتے ہیں. تو جب بھی حجت خدا موجود ہو تو ان کو ہٹا کے کسی اور کو سامنے مت رکھنا. جہاں حجت خدا کو ہٹا کے کسی اور کو رکھ دیا, اللہ اکبر, تو یاد رکھیے کہ آپ کا امام غیبت میں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے موجود نہیں ہے. امام جتنا موجود ہے کچھ نہیں موجود. امام واجب الوجود ہے, وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات موجود ہے. اس کے موجود ہونے سے ہر ذرہ اپنی جگہ پہ ہے, ورنہ کچھ اپنی جگہ ٹھہرے نہ. اللہ اکبر. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. تو جو بات مجھے کرنی تھی وہ پھر تھوڑی سی رہ گئی ہے, لیکن اس کو پھر میں بس ریفریشر کر دوں کیونکہ ظاہر ہے کہ کل بات کنٹینیو ہوگی. امام حسین نے فرمایا کہ جتنا علم میرے نانا نے جس کی دعوت دی تھی وہ کل کا کل علم الف کا تھا, اور سارا کا سارا الف کا علم جو تھا وہ الف کے لام میں تھا, اور لام کا علم جتنا تھا وہ سب کے سب لام کے الف میں تھا, اور الف کا علم جو لام کا الف تھا اس کا علم امام فرماتے ہیں نقطے میں تھا, کسی نہ کسی نقطے میں تھا. اور یہ جو علم نقطے میں تھا, کہا یہ کل کا کل معرفت الاصل میں تھا, اور کہا نقطے کا علم جو معرفت الاصل میں تھا, یہ معرفت الاصل کا علم کل کا کل جو ہے یہ علم الازلی میں تھا, اور یہ جو علم الازلی کا علم تھا کہا یہ مشیت میں تھا, اور یہ جو مشیت کا علم تھا کہا یہ غیب الہویہ میں تھا. تو غیب الہویہ سے یہ علم آیا ہے, اور جب غیب الہویہ سے آیا ہے, غیب الہویہ کیا ہے؟ دیکھیے ہوا جو ہے, ہوا یہ لفظ یہ ہم استعمال کرتے ہیں قل ہوا اللہ احد, اور یہ ہوا جو ہے یہ دو اشارے ہیں, وہ ہوا میں دو آگے وہ. تو گرامیٹکلی کہیں پہ ہوا جب شروع میں بات ہو رہی ہے تو ہوا استعمال ہوتا ہے, جب یہ ہوا بیچ میں آتا ہے تو یہ ہوا ہو جاتا ہے. یعنی ابتدا پہ ہو سینٹنس کے تو یہ ہوا ہوگا قل ہوا اللہ احد. لیکن اگر انہو کہیں گے انہو اللہ تو پھر بعد میں انہ کے بعد ہوا نہیں آئے گا, انہ کے بعد ہمیشہ ہو آئے گا. تو یہ گرامیٹیکل فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہوا جو ہے یہ لطیف اشارہ ہے, یہ ایسا اشارہ ہے جس میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہے, آپ یہ نہیں کہتے وہ ہے, آپ کہتے ہیں وہ ہے. جب وہ ہے کہتے ہیں تو پھر دو اشارے آ جاتے ہیں, یعنی کہ دو ہستیاں آ گئی اس میں. اب ایک ہستی وہ ہے جو سجدے میں ہے, اور جو ہستی سجدے میں ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور جو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ کا اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ, اور وہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کو علی سجدہ کر رہا ہے. تو جہاں آپ نے وہ ہے جس کو علی سجدہ کر رہا ہے, اب آپ نے ایک لطیف اشارہ کر دیا اس کی طرف جس کی طرف اشارہ ہو ہی نہیں سکتا.
یعنی کہ کمال ہی ان کے سجدے کا یہ ہے. یہی تو پوچھا تھا کہ کہنے لگے کہ بھئی علی کے پیر سے تیر نکال لیا اور علی کو ذرا سے جنبش بھی نہیں ہوئی اور کچھ خلل بھی نہیں آئی صلاۃ میں, سجدے میں بالکل اسی طرح سے رہے, ذرا سے نہیں ہلے. کہنے لگے پریشان ہو کے باہر جا کے سلمان ٹکر گئے. سلمان سے پوچھ لیا, اے سلمان ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کون سی صلاۃ ہوتی ہے جس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے؟ اور پوچھا کیا کہ ہماری اور علی کے صلاۃ میں فرق کیا ہے؟ سلمان نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری صلاۃ سے تمہارا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے, علی کی صلاۃ سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزاداروں, کتنے سال گزر چکے تھے. اب ظاہر ہے کہ حسین کا جو پیار ہے اپنے نانا سے, جد رسول اللہ سے, وہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا, نہ سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن ہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حسین جو ہر وقت اپنی نانا کی گود میں ہوتے تھے, ہر وقت نانا پیار محبت کرتے تھے, اس نانا کا جب گزرنا ہوا تو کتنے سال بعد حسین نے جو ہے دوبارہ سے پھر اسی نانا کی شبی کو پایا اپنی گود میں. یعنی 20 سے 25 سال گزر چکے ہیں, حسین نے بظاہر اس حسین چہرے کو دیکھا نہیں ہے جو چہرہ اب سامنے آیا ہے ام لیلہ کی گود میں. اور جب وہ چہرہ سامنے آیا تو میں یہ سوچتا ہوں عزاداروں کہ جب میں دیکھتا ہوں مومنین کو, حسین کے عاشقوں کو, زہرا کے پیاروں کو, کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ شبیہ تابوت سجا رہے ہوتے ہیں, تو شبیہ تابوت ہوتی ہے لیکن کتنا اہتمام کیا جاتا ہے, کتنی محبت سے وہ تابوت سجایا جاتا ہے, کیونکہ شبی کس کی ہے؟ اس تابوت کی شبی ہے جو شہزادہ علی اکبر کی ہے, جو شہزادہ اونا محمد کی ہے, جو شہزادہ قاسم کی ہے. تو شبی پہ اتنا ہم احترام کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ اس کی شبی بنا رہا تھا جس کو اپنا حبیب کہتا ہے, تو اس وقت کس محبت سے یہ چہرہ بنا ہوگا, کس محبت سے اس طینت کو جمع کیا گیا ہوگا, کس طرح سے یہ وجود بالآخر حسین اور ام لیلہ بی بی شہزادی کی گود میں آیا ہوگا, اور کیا محبت ہوگی حسین کی اس چہرے سے کہ بیان کرنا مشکل ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ کہا کہ جب بی بی فرماتی ہیں کہ جب حسین بعد علی اکبر راتوں کو, علی اکبر سے پہلے حسین رات کو یا تو اپنے محراب میں ہوتے تھے یا کبھی کبھی اپنے حجرے میں بستر میں آرام فرما رہے ہوتے تھے. بعد علی اکبر کہا جاتا ہے کہ بستر میں کبھی نہیں ملے, یا محراب میں ہوتے تھے یا گہوارہ شہزادہ علی اکبر پہ ہوتے تھے. بی بی جا کے کہتی تھیں کہ آپ آ کے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے, تو کہتے تھے حسین کہ جب میں اپنی آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے علی اکبر کا چہرہ نظر آتا ہے, میرا جی چاہتا ہے بس یہ چہرہ ہی دیکھتا رہوں. ایسا پیار اس چہرے سے کہ کہا کہ جب جوان ہوئے تو جب بھی حسین اپنے گھر میں کچھ کر رہے ہوتے تھے, جہاں شہزادے سامنے سے گزرے, حسین جو کر رہے ہوتے تھے رک جاتے تھے اور اپنے شہزادے کو دیکھتے جاتے تھے. جب علی اکبر گزر جاتے تھے, حسین کہتے تھے علی اکبر ذرا دوبارہ اسی طرح سے چل کے دکھاؤ مجھے, علی اکبر ذرا دوبارہ سے چل کے دکھاؤ, نانا کی یاد تازہ کر دی آپ نے. وہ محبت, کون سی محبت اس چہرے سے. عزاداروں کہا جاتا ہے کہ جس وقت سید سجاد سے آ کے پوچھا تھا کہ ان سروں میں آپ کے بابا حسین کا سر کون سا ہے, اللہ اکبر, تو حسین کا سر تو وہ پہچانتے تھے. انہوں نے کہا کہ حسین کا سر تو میں پہچانتا ہوں, یہ بتائیے ان تمام سروں میں اس علی اکبر کا سر کون سا ہے جس سے حسین کو اتنی محبت تھی. اس وقت سید سجاد کہتے ہیں اگر تم میرے بابا کے سر کو پہچانتے ہو بس دیکھ لو کہ میرے بابا کا سر کس رخ کی طرف ہے, اور جس رخ پہ میرے بابا کا سر ہے اسی نوکے نیزہ پہ تمہیں علی اکبر کا سر نظر آ جائے گا. وہ محبت کے کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں بھی حسین کہہ رہے تھے کہ میرے لال ذرا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے جانا. کہا جاتا ہے کہ جب صبح عاشور ہوئی تو حسین نے چاہا کہ نانا کی یاد, رسالت کی یاد دلائی جائے,
کہا میرے شہزادے علی اکبر ذرا جا کے آپ اذان دیجئے۔ علی اکبر نے کھڑے ہو کے رسول کے لہجے میں اذان دی۔ اصحاب سنتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کہتے جنہوں نے سنا تھا رسول کو کہتے تھے آج لگ رہا ہے رسول اللہ کربلا میں آ گئے ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ یہ آواز نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچی ہوگی، مدینے تک نہ پہنچی ہو، جہاں ایک در پہ ایک بہن بیٹھے انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب میرا بھائی مجھے لینے آئے گا، وہ بھائی جس نے کہا تھا ضرور لینے آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ علی اکبر نے شادی کر لی ہو، قاصد تو بھیج دیا تھا سغرا نے، شہزادی نے، لیکن قاصد کا انتظار کرتی رہتی تھی دن رات۔ عزاداروں جب اذان علی اکبر ہو گئی، اس کے بعد علی اکبر نے اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھ کے کہا کہ بابا جان آپ اجازت دیجئے، مجھے اپنی پہلی قربانی بنا کے پیش کیجئے، میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے علی اکبر کی جوانی کو سر تا پیر دیکھا۔ حسین نے کہا میرے لال جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کی طرف جانے والے تھے، اچانک کیا دیکھا، جتنے اصحاب نے رسول کو دیکھا تھا سب کے سب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے، تلواروں کو نکال کے گردن پہ رکھ دیا، حسین کی طرف رخ کیا۔ اصحاب کہنے لگے کہ مولا ہماری زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے، ارے ہم شبیہ رسول کو سر تا پیر خاک و خون میں غلطہ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا یہ ہمارے بعد جائیں گے، یہ ہمارے بعد جائیں گے۔ علی اکبر پھر اس وقت نہیں گئے عزاداروں، وقت گزرتا چلا گیا، اتنا وقت گزر گیا کہ اب کوئی روکنے والا نہ تھا، سب سو چکے تھے، سب کی لاشوں کو حسین و غازی لا چکے تھے، یہاں تک کہ کوئی نہر کے کنارے سو رہا تھا۔ علی اکبر آگے گئے، کہا بابا اب تو کوئی روکنے والا نہیں، اب اپنے علی اکبر کو اجازت دے دیے۔ علی اکبر نے کہا میرے لال میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے، آپ جائیے، لیکن جانے سے پہلے اپنی ماں سے بھی ضرور اجازت لے لینا۔ علی اکبر پہنچے اپنی ماں شہزادی ام لیلہ کے خیمے میں، اپنی ماں سے اجازت لی۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تو بابا کے ساتھ اجازت دے دی تھی، بابا کہہ رہے تھے کہ اس ماں سے جا کے اجازت لو جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے مدینے میں تمہیں رکھا ہے، جو ہاتھ پکڑ کے جس کے ساتھ تم نے چلنا سیکھا ہے، جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے دن رات کھلایا کرتی تھی۔ علی اکبر کے لیے عزاداروں یہ وقت سب سے مشکل تھا، نہ جانے کس طرح سے پہنچے۔ شہزادی کے خیمے کے باہر آقا زادی بنت علی اندر تھیں، جب شہزادے آئے تو جا کے دو زانو بیٹھ گئے اپنی ماں کے سامنے۔ جب بیٹھے علی اکبر تو آقا زادی کا چہرہ دیکھا، اب معلوم تھا کہ موت کی اجازت مانگنی ہے اس ماں سے جو مدینے میں علی اکبر کو گھر سے باہر کم جانے دیتی تھی، اور جب جاتے تھے علی اکبر باہر تو کہتی تھی ایسے نہیں میرے شہزادے، مدینہ تھا، کربلا نہیں تھی، اشقیاء نہیں تھے، یزید کی فوج نہیں تھی، لیکن نقاب پہناتی تھیں کہ میرے شہزادے کو نظر نہ لگ جائے، صدقہ اتارتی تھیں، اپنے غازی سے کہتی تھیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کرو، میرا علی اکبر جا رہا ہے۔ اور اب کہاں جانے والا ہے علی اکبر؟ تنہائی میں، اشقیاء کے نرغے میں کہا ماں سے علی اکبر نے کہ اتنا بتا دیجئے۔ علی اکبر نے سوال سے شروع کیا عزاداروں، پہلے علی اکبر نے سوچا پھر سوال سے شروع کیا۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے ماں جی کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا کہ میرے لال تم میرے بیٹے ہو۔ کہا کہ یہ بتا دیجئے کہ امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ وہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ کہا بس یہ مانگنے آیا ہوں اپنے بیٹے کو سیدہ کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے، آج ہمیں اجازت دے دیجئے۔ کہا کہ میرے لال اجازت دے دی لیکن ایسے نہیں جانے دوں گے، فضا مستورات بنی ہاشم کو جمع کرو، سیدانیوں کو جمع کرو۔ عزاداروں کہا کہ سیدانیاں آ گئیں، وہ شہزادے بیچ میں تھے، شہزادے کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے، علی اکبر رخصت ہوتے تھے،
कभी कोई बुला लेता था वापस, कभी कोई माँ, कभी कोई माँ, कभी कोई बहन, और बस यही कहते थे कि अली अकबर एक बार और अपना चेहरा तो दिखा दो, एक बार और चेहरा दिखा दो। कहा 6 बार अली अकबर गए हैं, वापस आए हैं। 7वीं बार अली अकबर को महसूस हुआ जैसे किसी कम सिन ने बुलाया है वापस। जब अली अकबर गए, देखा, कहा शहजादी बहन सकीना, मैंने तो रुखसत कर लिया था, कहा बस एक बार और गोद में ले लो। अली अकबर गोद में ले लिया। कहा कि आपकी मदीने वाली बहन ने वसीयत की थी, वो पूरी कर दूं। कहा गर्दन आगे लाइए। सकीना ने बोसा दिया, शहजादी को माँ के हवाले किया। शहजादे बाहर गए, घोड़े पे सवार हुए, हुसैन पीछे पीछे, अली अकबर आगे आगे, हुसैन के कदम पीछे पीछे। अली अकबर ने घोड़े की रफ्तार को तेज किया, आवाज आई, बूढ़े बाबा के कदम भी तेज हो गए। जवान से बर्दाश्त ना हुआ, घोड़े से उतरा। बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी। अली अकबर को देखा, मेरे लाल अगर तुम्हारा भी तुम जैसा बेटा होता, तुम्हें मालूम होता क्या गुजर रही है, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ होती है, अब मैं पीछे नहीं आऊंगा, तुम जाओ। लेकिन बस एक ही गुजारिश है बेटा, जब तक मैदान में ना पहुंचो, मुड़ मुड़ के मुझे अपना चेहरा दिखाते जाना। अज़ादारो अली अकबर गए मैदान में, वासले जहन्नुम किया कई को, लेकिन अब वो मौका आया कि चारों तरफ से अश्किया ने घेर लिया। हुसैन देख रहे हैं, शहजादा कहीं नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ लाखों का मजमा है, बीच में अली अकबर है। वो वक्त आया कि कहा बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। अज़ादारों से आंधियां चलने लगी। हुसैन आगे बढ़ते थे लेकिन गिर जाते थे, फिर खड़े होते थे, फिर किसी दूसरी जानिब जाते थे। लिखा है कि चारों सिमत हुसैन गए, ऐना अली अकबर, ऐना अली अकबर। 7 बार हुसैन गिरे हैं और खड़े हुए हैं, ऐना अली अकबर। जब अली अकबर तक पहुंचे हैं तो देखा नौजवान एड़ियां रगड़ रहा था। बाबा ने कहा कि मेरे लाल, माँ इंतजार कर रही है, सांसें बाकी है, आओ मेरे साथ चलो, जरा अपने हाथों को मेरे कांधे पे रख दो, मैं तुम्हें उठाता हूं। अली अकबर थोड़ा सहारा दो। अब जो हुसैन झुके, उठाना चाहा, अली अकबर एक हाथ पहलू से ना हटाते थे, एक हाथ ना हटाते थे। बाबा ने देखा जब उस हाथ को, हुसैन फिर बैठ गए। अब जो हुसैन बैठे, कहा मेरे लाल जरा ये हाथ तो हटाओ। ये हाथ हटाया, बर्छी नजर आई हुसैन को। हुसैन ने कहा मेरे लाल बड़ी तकलीफ हो रही होगी। अली अकबर ने कहा नहीं बाबा ठीक है। कहा नहीं मेरे लाल। हुसैन ने हाथ रखा, या अली मदद। अब जो हुसैन ने बर्छी निकालनी चाहिए, फल साथ साथ आ रहा था। कहा कि आगोश हुसैन में अली अकबर की कमर उठती चली जाती थी, सांसें जा रही थी। कहा दम टूटा अली अकबर का। हुसैन ने चाहा उठाए, लाशे को पहुंचाए खैमे तक। कहा हुसैन खड़े हुए लेकिन फिर गिर जाते थे, फिर खड़े हुए लेकिन फिर गिर जाते थे। अज़ादार हुसैन ने कहा बनी हाशिम के बच्चों जल्दी आओ, मदद करो। अब बाबा से अली अकबर का लाशा नहीं। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अब आँखें खोल दो अकबर सहाने, आ गया बाबा। अब आँखें खोल
کھول دو عقبے سہانے آ گیا بابا ضعیفی میں جوالا شاہ اٹھانے آ گیا بابا اب آنکھیں کھول دو عقبے سہانے آ گیا بابا انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا اکبر بے سہارا ہے اشارے سے بتا دو کس نے تم کو مارا ہے الٹ کر آستی میں شیر اٹھانے آ گیا بابا اب آنکھیں کھول دو عقبے سہانے آ گیا بابا کہا تھا کس نے سینے میں تمہارے توڑ کے نیزہ یہ منظر دیکھ کے شبیر زندہ رہ نہ پائے گا خبر کر دو اسے برچھی چھڑانے آ گیا بابا اب آنکھیں کھول دو عقبے سہانے آ گیا بابا نظر آ جائے گا تم کو بہن ہے اب کہاں بیٹا ارے اٹھو دیکھو ہماری انگلیوں کے درمیان بیٹا ارے تمہیں سغرا کی تنہائی دکھانے آ گیا بابا پڑھی نہ دے علی لے کے چلے شیلاش اکبر ارے تکلم آئی پہلو سے صدائے فاتح خیبر ارے میرے بیٹا تیری ہمت بڑھانے آ گیا بابا اب آنکھیں کھول دو عقبے سہانے آ گیا بابا یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شہر والا اکبر اکبر میرا 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 شہر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤ میں کیسے زخم دل کے دکھاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر زخم دل کے دکھاؤ میں کیسے دل کے دکھاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے علی آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤ میں کیسے آگ دل کی بجھاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر 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 تو ہے کڑیا جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو تا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤ میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 اکبر میرا شہر والا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تاج سے کیسے جھلے گی وہ تیرا
صدمہ تیری ماں کو بتاؤ میں کیسے تیری ماں کو بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر 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 میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر تیری ماں کو بتاؤ میں کیسے تیری ماں کو بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر میرا اکبر اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتے ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤ میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر حوالہ اکبر مر گیا تو بتاؤ میں کیسے مر گیا تو بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر اکبر لطف جینے میں اب کہا اکبر دل سے اٹھتے ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون رلائے گی وہ اذاں اکبر تیری صورت بھلاؤ میں کیسے تیری صورت بھلاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤ میں کیسے اکبر 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 میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر کہتی ہیں تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر بیٹیاں
اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ خیموں میں کر رہی ہے میرا انتظار بہنیں سن لے نبی کا لہجہ میری سوگوار بہنیں دستار یہ نانا کی دستار یہ نانا کی ذرا پہن کر دکھاؤ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ ہو گئے نثار دی پر ہو گئے نثار دی پر دین نبی بچاؤ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ تیری آس پر میں بیٹا پردیس میں تھی آئی سر پیٹ کے خیمہ میں کہتی تھی زہرا جائی تجھ پہ جیوں گی کیسے تجھ پہ جیوں گی کیسے اتنا ذرا بتاؤ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ تیری آس پر میں بیٹا پردیس میں تھی آئی سر پیٹ کے خیمہ میں کہتی تھی زہرا جائی تجھ پہ جیوں گی کیسے تجھ پہ جیوں گی کیسے اتنا ذرا بتاؤ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ کہتی ہے تجھ سے اکبر زہرا کی بیٹیاں یہ اکبر اکبر اذان سناؤ ہو گئے نثار دی پر ہو گئے نثار دی پر دین نبی بچاؤ اکبر